والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر زبان خاموش ہوں تو وہ محفوظ ہیں، اور اگر اچھی بات کریں تو نفع حاصل کرتی ہیں، اور اگر بری بات کریں تو تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ میرے بھائیوں، زبان کی مہلک لعنتوں میں سے اور اس کی نقصان دہ بیماریوں میں سے ایک افواہیں پھیلانا اور اسے نشر کرنا ہے۔ اور افواہیں وہ خبریں ہیں جو لوگ اس کی ماخذ کی صداقت کو جانے بغیر پھیلاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی آفت ہے اور ایک سنگین خطرہ ہے، کیونکہ اس کا نقصان صرف بولنے اور سننے والے تک ہی محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ پورے معاشرے میں پھیلتا ہے، جس سے اس کی سلامتی و امن و استحکام اور اس کے افراد کی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو اپنے تمام اقوال میں سچائی اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمان کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتے رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سنی سنائی باتوں کو پھیلانا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کفی بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اس عادت کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو یہی اس کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو، اور گپ شپ کرنے، بہت زیادہ سوالات پوچھنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ چونکہ افواہوں کا ماخذ معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کو پھیلانے والوں کا مقصد اکثر معاشرے کو اس کی سلامتی، اس کی معیشت، اس کی قیادت کے ساتھ ہم آہنگی یا اس کے علماء پر اعتماد کے لحاظ سے نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور با اثر عوامی مسائل کو ولی امر تک پہنچائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 83 میں فرمایا ہے، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
افواہوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا طریقہ، خبروں اور معلومات کے ذرائع کی تصدیق اور تحقیق کرنے میں احتیاط برتیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ دوسرا طریقہ، بری افواہ کی تردید کریں، اپنے علماء کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اس کی قیادت اور ولی امر کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور ہر اس مرد و عورت کے بارے میں حسن ظن رکھیں جن کا ظاہر لگائے گئے اتہام سے باسلامت ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ان افواہوں کے پھیلانے سے بند رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی افواہوں کے بارے میں فرمایا ہے، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، وہ تم اسے ہلکی سمجھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یا تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اس طرح افواہوں کو دفن کیا جائے گا اور اس کے بچپن ہی میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں سے ان کے شر اور آگ کو روک دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اپنے قول و فعل میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور جان لو کہ افواہیں کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے کتنی پاکیزہ اور معصوم عزتیں داغدار ہو چکی ہیں، ان کی وجہ سے کتنی معلوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور کتنے محفوظ معاشرے ان کی وجہ سے فتنوں اور انتشار کی وجہ سے بکھر چکے ہیں۔ تمہارے لیے ان واقعات میں عبرت و نصیحت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئے، اور ان کا خاتمہ ان کے قتل اور بڑے فتنوں کے پھوٹنے پر ہوا۔ معاشرہ تقسیم ہو گیا، ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ یہ عظیم شرور و فتن بدنیتی پر مبنی افواہوں کا نتیجہ تھیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت و شہرت کو خراب کرنے اور ان کے امراء کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے پھیلائی گئیں۔
ان کی پالیسیوں اور منافقین اور درانداز دشمنوں نے ان کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ یہ جنگ آج ہماری قیادت، ہمارے علماء، ہمارے اداروں اور ہمارے معاشرے کے خلاف اسی وجہ سے چھیڑی جا رہی ہے۔ لہذا خبردار بھائیوں، آج افواہوں کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے اسے پھیلانا آسان ہے، اور اس لیے کہ دھوکہ دہی اور حقائق کو مسخ کرنے کے زیادہ ذرائع ہیں، اور اس لیے کہ آج کل دھوکہ اور فریب کے اوزار اس قدر پیشہ ور ہو چکے ہیں کہ سچ اور جھوٹ اور سچائی و جھوٹ میں تمیز کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ افواہوں سے بچیں، کذب گوئی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اور حتی الامکان اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، عقل مندی کا یہی ثبوت ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں افواہوں اور دیگر تمام فتنوں کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقویٰ اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ، اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے ساتھ اور اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے، اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما اور مائس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔